السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ ہے 1446 ہجری اور دسمبر کی 25 تاریخ ہے 2024 عیسوی۔ 25 دسمبر کی تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کے طور پر منائی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ ایسے میں ہم دنیا کو وہی پیغام دینا چاہتے ہیں جو پیغام اللہ نے پوری کائنات کو دیا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد، وہ کسی کا والد نہیں ہے۔ ولم یولد، وہ کسی کا مولود نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ پوری عیسائیت، مسیحیت، یہودیت ذہن میں رہے تو سورۃ الاخلاص کی سمجھ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے امتیوں مجھے میری مدح میں، میری تعریف میں اپنی حد سے یوں نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی مسیح علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا، ابن مریم کو، مریم کے بیٹے کو بڑھا دیا تھا، انہیں اپنی طرف سے اللہ کے منصب پر فائز کر دیا تھا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، خود اللہ کہہ دیا، خدائی اختیارات ان کے سپرد کر دیے اپنے گمان باطل میں۔ تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے کہا کرو عبد اللہ ورسول، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول۔ ولادت مسیح علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی جو امت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں افراد کا شکار ہو گئی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کے منصب پہ فائز کر دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، خود اللہ قرار دے دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ اکبر۔ ولادت مسیح علیہ السلام، اس کا آغاز جو ہوا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا تھا کہ ان کا اچھا ذکر کیا جاتا تھا بس، لیکن کوئی بھی کام شریعت کی حدوں کو نظر انداز کر کے اس کا آغاز کیا جائے تو پھر وہ اپنی حدوں میں نہیں رہتا۔ ولادت مسیح علیہ السلام کا دن، جس کا آغاز صرف ان کے ذکر سے ہوا تھا، آج اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ 25 دسمبر کو عید منائی جاتی ہے، اور اس خوشی میں ناچ گانے، شراب، ڈانس، شراب، شباب، کباب، سب کچھ درست سمجھا جاتا ہے۔ اس رویے سے مسلمان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو عید منا سکتے ہیں، عید کہہ سکتے ہیں اور عید منا سکتے ہیں، تو ہم پیچھے کیوں رہیں؟ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے پیدائش کا ایک دن اپنی طرف سے مقرر کر لیا، 12 ربیع الاول، پھر اس کو عید کہہ دیا، پھر اس میں نبی علیہ السلام کے ذکر اذکار شروع کر دیے،
اور آج شریعت کی حدود کو توڑتے ہوئے جو دن مقرر کیا گیا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بازار سجائے جاتے ہیں، پیسہ فضول خرچ کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی امت نبی علیہ السلام کے نام سے ڈول کی تھاپ پہ رقص کرتی نظر آتی ہے۔ آج اس موضوع پر تفصیلاً بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جب بھی کوئی امت شریعت کی حدود کو نظر انداز کر دیتی ہے تو وہ پٹری سے اترے بغیر نہیں رہتی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پٹری سے اترے بغیر نہیں رہ سکے تو ان کی نقل کرنے والے محمد رسول اللہ کے امتی وہ بھی پٹری سے اترے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور اگلی بات یہ کہ ولادت مسیح علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ پرانے دور میں کس کو تاریخ یاد ہوتی تھی؟ کوئی تاریخ کا پتہ نہیں۔ البتہ ولادت مسیح علیہ السلام کے موسم کا پتہ چل جاتا ہے قرآن کریم سے۔ وہ موسم گرمیوں کا سردیوں کا نہیں تھا، وہ کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، اور کھجوریں دسمبر میں نہیں پکا کرتی، گرمیوں میں پکا کرتی ہیں۔ وہی مہینہ ہے جس میں کھجوریں پک کے تیار ہوتی ہیں، بس۔ اس لیے مسیح علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر پھر دسمبر مقرر کرنا یہ قرآن کی تعلیمات، قرآن نے جو بتایا اس کے بھی خلاف ہے۔ خود مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی مسیح علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے مہینوں میں بہت اختلاف ہے۔ اس پر میں کسی اور ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، آج اس کا موقع نہیں کیونکہ ہم خبرنامے پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ تمام دنیا کے مسیح علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ اور مہینے پر متفق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسیحیوں میں بھی یہ بات بھی پیش نظر رہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے ویڈیو پہ بعضوں نے نیچے کمنٹ دیے ہوتے ہیں کہ جی کھجوریں پکنے کا موسم تھا۔ کھجوریں تو ٹھیک ہے گرمیوں میں پکتی ہیں، لیکن یہ بطور کرامت بھی تو ہو سکتا۔ شاید بعضوں نے بطور معجزہ لکھ دیا، معجزہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے، تو بطور کرامت ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم کی کرامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نبی تو بنے نہیں تھے، وہ تو ازلی فیصلے میں نبی تھے، بہرحال ابھی ان کو نبوت دی نہیں گئی تھی۔ بھائی معجزے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر قرآن کی آیت چل رہی ہے اپنی روانی میں اور اس قرآن کی آیت سے کوئی معجزے کا پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کی آیت سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون بطور معجزہ ثابت نہیں ہو رہا، تو خواہ مخواہ آپ اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ قرآن کی آیات ہم اس حوالے سے آج تھوڑی سی پڑھیں گے تو بات سامنے آ جائے گی۔ اور اس طرف ایک اور توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ 25 دسمبر کے موقع پر جو ہمارے سرکاری ملاز ہوتے ہیں اور جو سرکار نے اپنے گرفت میں لیے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں گرجوں میں جاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں رواداری کے نام پر۔ بہرحال اسلام کی تعلیمات اس کی اجازت دینے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ اپنی عید منائیں، چادر چار دیواری میں ان کو اپنے مذہب کی مکمل اجازت ہے اور ہونی چاہیے خود اسلامی تعلیمات کے حوالے سے۔ لیکن مسلمان اس حوالے سے جا کے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں جہاں ان کا صاف عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، تو ایسے میں ہم ان کے ساتھ ان کی تقریبات میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے بعض پروفیسر ٹائپ کے لوگ فیس بک پہ ادھر ادھر تحریریں لکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ آج اس دور میں بھی آپ جا کے دیکھیں گرجوں کے باہر زو معنی جملے لکھے ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ ان کے گرجوں میں جا کر کیک کاٹیں گے اور تائید کریں گے ٹھیک ہے تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے بیٹا جنم دیا، لہٰذا ہم آپ کو آپ کی اس خوشی میں مبارکباد دینے آئے، تو کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ اور عقیدتاً ہوگا تو بندہ تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے
ان لوگوں سے بھی بچیں، ان مولویوں سے جو ایسے وقت میں جا کے گرجوں میں حاضری دیتے ہیں اور کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں رواداری کے نام پر۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ اسلام کی شناخت کو مسخ کرنے والی بات ہے، اور اسلام اس کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو ایسا کرتے ہیں مولوی، یہ ہمارے عیسائیوں اور یہودیوں کے احبار اور رہبان ہیں جن پر قرآن کریم تنقید کرتا ہے، یہ اس امت کے احبار اور رہبان ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے وسعت ظرفی کی کہ ہم وسعت ظرفی نہیں رکھتے، نہیں جی، ہمارا اعلان ہے اسلام جتنا وسیع الظرف دین ہے دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہم تب تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم تب تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک ہم انجیل پر ایمان نہیں لاتے کہ انجیل خدا کی کتاب تھی۔ آج کی انجیل نہیں، آج کی انجیل تو تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے۔ جو اصل انجیل ہے وہ اللہ کی کتاب تھی، اب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ ہم انجیل پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ٹھہرتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ٹھہرتے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ٹھہرتے، ہم تورات اور زبور اور صحف ابراہیم و موسیٰ پر ایمان نہ لائے تو ہم مسلمان نہیں ٹھہرتے۔ اس سے بڑی کوئی وسعت ظرفی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم اپنی مسیحی برادری کو بھی ہم اپنی یہاں سے انہیں دعوت دیتے ہیں، حق کو پہچانو۔ آپ کا اسلام قبول کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کم نہیں ہوگا، بلکہ گارنٹی میں دیتا ہوں، قرآن آپ کو گارنٹی دے گا کہ آپ کے مسلمان ہونے سے عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کا ایمان بڑھے گا بھی، درست بھی ہوگا، صاف ستھرا اور نتھرا بھی ہوگا۔ اس لیے میں یہاں سے اپنی پوری مسیحی برادری کو اور بالخصوص اپنے اسکول کے کلاس فیلو سہیل مسیح کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے، حقانیت کو قبول کر لے۔ قبر میں آباء و اجداد کام نہیں آئیں گے، اور قبر میں آباء و اجداد کی اندھی پیروی کام نہیں آئے گی، بلکہ قبر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا کام آئے گا۔ میری تمام مسیحی برادری پھر سن لے، مسلمان ہونے سے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان کمزور نہیں پڑے گا، مضبوط ہوگا اور درست بھی ہوگا، اور شرک سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اور ایک اور اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تعطیلات ہیں، ہمارے اسکول میں تعطیلات 20 دسمبر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب صحیح سردی شروع ہوتی تو تعطیلات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستانیوں پر ظلم ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ انگریز جو یہاں آیا تھا 100 سال حکمرانی کر کے چلا گیا، تو وہ فاتح بن کر آیا، اور صرف وہ ایسا فاتح تھا، صرف فاتح بن کے نہیں آیا، اپنے ساتھ اپنی تعلیم کو، اپنے قانون کو، اپنی ثقافت کو، اپنی کثافت کو، اپنے آرٹ کو، تمام فنون کو لے کر آیا تھا۔ لیکن جب وہ یہاں سے گیا تو صرف اپنی فوجیں لے کر گیا، باقی سب کچھ چھوڑ گیا۔ وہ نظام جو اس نے ہم غلاموں کو مزید غلام بنانے کے لیے چالو کر رکھا تھا، وہ چالو حالت میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ بس وہ یہاں سے چلا گیا، ہم نے محض اس کے جانے کو، اس کی فوج کو جانے کو آزادی سمجھ لیا، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ نظام جس حالت میں وہ چالو کر کے گیا تھا وہ چالو ہے۔ اسی چالو نظام کے اثرات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں سخت سردیوں میں اسکولوں میں چھٹیاں نہیں ہوتی، یہ دسمبر کے مہینے میں 25 دسمبر کے ارد گرد چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی دراصل انہی انگریزوں کا جو خود کو مسیحی کہتے ہیں ان کے اثرات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری مسیحی برادری کو چھٹیاں نہیں دی جائیں۔ 25 دسمبر ان کی عید ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق عید مناتے ہیں، منانے دیں۔ ان کو 2 چھٹیاں 3 چھٹیاں، ہماری طرف سے پوری ہفتہ چھٹیاں دے دیں، ان کو دے دیں۔ یہ سرکار کا کام ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، ہم نہیں چھیڑتے۔ لیکن ہمیں اس موقع پر ہمارے بچوں کو چھٹیاں نہ دی جائیں۔ ہمارے بچوں کو چھٹیاں دینی ہے تو سخت سردی میں جنوری میں دی جائیں، تاکہ کوئی فائدہ بھی تو ہو نا۔ اس طرح کی چھٹیاں بہانے سے، یہ اسلامی مملکت ہے، یہ کوئی برطانیہ نہیں ہے کہ آپ اس موقع پر چھٹیاں دیں۔ لیکن آپ کی بھی مجبوری ہے، آپ کو یہ ملک چالو حالت میں ملا تھا۔ انگریز
نے جب یہ پاکستان ملا تو پورے پیکج کے ساتھ پاکستان ملا تھا، اسی پیکج کے ساتھ آپ پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پیکج سے باہر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ بڑی کمال کی خبر ہے جی، بہت مزہ آیا پڑھتے ہوئے، مزہ آیا، لیکن سوچتے ہوئے مزہ نہیں آتا، پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا۔ چونکہ امریکہ نے ہم پر پابندیاں لگائیں میزائل کے حوالے سے، ہمارے اداروں پہ، 3-4 اداروں پہ، تو دفتر خارجہ کا بیان ہے جی، اپنے اندرونی مسائل کا حل جانتے ہیں، بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں، سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی۔ دفتر خارجہ امریکی پابندیاں فوجی عدالتوں پر عالمی رد عمل مسترد، ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم پابندیاں بلا جواز ہیں، جوہری پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے پوری قوم متحد یکسو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اس الفاظ کے چناؤ میں کتنی گرمی ہے۔ ہائے کاش یہ حقیقت میں ہوتی گرمی ہے۔ پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، میں نے کہا نا سوچتے ہوئے مزہ نہیں آتا۔ ہم تو امریکہ کی لونڈی ہیں، زر خرید لونڈی ہیں۔ ارے غلاموں، امریکہ کے حکم پہ تم قرضہ لے کے تم امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہو؟ یہ تمہاری اوقات ہی نہیں۔ اپنی اوقات برابر کر دی، چنگل سے باہر آؤ، اس نظام کے پنجرے کو توڑ دو، کشکول توڑ دو، گھاس کھا لو، لیکن ان کے سامنے نہ جھکو۔ پھر یہ تم قوم کو خوش کرنے کے لیے دفتر خارجہ سے تم بیانات جاری کرواتے ہو نا، حقیقت میں مزہ تب آئے گا جب ان بیانات میں جان ہوگی۔ یہاں تم بیان دیتے ہو، وہاں تم ان کی جا کے پاؤں پکڑتے ہو۔ یہ تمہاری دوغلی پالیسی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سے شروع ہوئی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلامک ٹچ، وہی دوغلی پالیسی آج تک جاری ہے۔ مریم بی بی کہتی ہیں پاکستان کیا کہتے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پنجاب بین المذاہب ہم آہنگی کا مرکز ہے، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ بالکل جی، اقلیتوں کے تحفظ کے تو اسلام بھی بات کرتا ہے، وہ ہمارے ذمہ ہیں، ان کی سیکیورٹی ہمارے ذمہ ہے، ایسی بالکل بات نہیں۔ اور بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب کیا ہے؟ بین المذاہب ہم آہنگی کا اگر یہ مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب اپنی حدود کے اندر رہیں، چار دیواری کے اندر رہیں اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو، تو ایسی بین المذاہب ہم آہنگی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے ان پڑھ مولویوں کو تم گرجوں میں لے جاؤ، 2 گز کے کراکلے پہنا کے اور 6 گز کے ان کو جبے دبے اور قبے پہنا کے، اور وہ جا کے کیک کاٹیں پادریوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور تم اس کو بین المذاہب ہم آہنگی کہو، تو یہ ہم آہنگی نہیں ہے، یہ اسلام سے غداری ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ مداہنت ہے، اور اس رویے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ خواتین و حضرات، آج کی خبر نامے میں بس ہم اتنی ہی بات کریں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ 25 دسمبر کی تاریخ ہے، جسے ہماری مسیحی برادری ولادت مسیح کے طور پر مناتی ہے، تو میں نے چاہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، صرف اس کا ترجمہ 2-3 منٹ کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں بس۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت سورہ مریم کی 16ویں آیت ہے، اور 36-37 آیات تک ہم جائیں گے محض ترجمہ۔ میرے نبی میری اس کتاب میں میری بندی مریم کا ذکر کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کے ایک مکان میں جو بیت المقدس کے مشرقی جانب تھا وہاں چلی گئیں، اور لوگوں کے سامنے سے پردہ کر لیا۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، ایسے میں ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی روح جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، میرا جبرائیل امین میری بندی مریم کے پاس ایک مکمل انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، مریم کو تو پتہ نہیں تھا، وہ کوئی عالمۃ الغیب تو نہیں تھی۔ میری بندی مریم نے ایک اجنبی انسان کو تنہائی میں اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھی کہ میں تجھ سے بندے
اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے ہٹ جا، تیرا یہاں کوئی کام نہیں۔ قال انما انا رسول ربک، جبرائیل امین نے کہا کہ مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کا پیغام یہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس کا پیغام من وعن ایز اٹ از تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ برجستہ پکار اٹھی مریم کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، ولم اکو بغیہ، میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، جبریل نے کہا تیرے رب کا فرمان ہے، یوں ہی ہوگا، تیرا نکاح بھی نہیں ہوا کہ بشر تجھے چھوئے، تو بدکار بھی نہیں ہے، بیٹا پھر بھی ہوگا۔ کیوں؟ قال ربک هو علی ہین، تیرے پروردگار کا کہنا ہے کہ یہ چیز مجھ پر آسان ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر بشر کو مس کیے ہوئے میں تجھے بیٹا عطا کر دوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ایسا کر کے میں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تجھ سے بیٹے کو پیدا کر کے پوری کائنات کے لیے اسے رحمت بنانا چاہتا ہوں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ میرا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر فرشتے نے انہیں پھونک مارا، وہ فرشتے کے پھونک سے دم سے حاملہ ہو گئیں، اس حمل کو لے کر بیت المقدس سے دور ایک مکان میں چلی گئیں۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر انہیں زچگی کا درد ہوا، درد ذے ہوا، پھر درد ذے جو ہے اس سے لاچار ہو کے وہ درد ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگیں ہائے کاش میں اس صورتحال سے پہلے مر چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، ہائے کاش میں لوگوں کی یاد سے بھی بولی بسری ہو جاتی، نسیًا منسیہ ہو جاتی، لوگوں کی یاد سے ہی نکل جاتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اور کیا کہتے ہیں اس وقت درخت کے نیچے سے، کیونکہ وہ درخت کے پاس پہنچی تھی، کھجور کے درخت کے پاس، درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکارا اللہ تحزنی، فناداها من تحتها اللہ تحزنی، مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے پروردگار نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا۔ اب یہ کرامت ہو سکتی کیونکہ الفاظ ہیں کہ چشمہ جاری کر دیا تیرے پروردگار نے، ٹھیک ہے، اس پر بھی مختلف تفاسیر ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت موقع نہیں بات کرنے کی۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت جس کے پاس تو ہے، اس کا تنا اپنی طرف ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اب یہاں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کھجور کے درخت پر جو کھجور تھی وہ بطور معجزہ لگی تھی، وہ کھجور کا درخت سوکھا تھا، اچانک سرسبز و شاداب ہو گیا، دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈ میں بھی اس کو کھجور لگ گئے۔ بھائی قرآن کے اطلاق سے جو جملہ ہے اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کھجوریں بطور معجزہ لگی تھی۔ جب قرآن کے الفاظ سے معجزہ ثابت نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ زبردستی معجزہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہیں گے جی فلاں جگہ لکھا ہوا، بھائی لکھے کو دیکھو، ہمارے استادوں نے ہماری الحمدللہ تربیت ایسی کی ہے، ہم اپنا دماغ بھی استعمال کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، بھائی لکھا ہوا ہے تو قرآن کی آیات کے مطابق نہیں ہے نا بھائی، اس لکھے ہو کے چھوڑ دو، جو یہ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اے کیا کہتے ہیں مریم کھا لے کھجوروں کو، یہ پانی چشمہ ہے جو ٹھنڈا پانی پی لے، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کسی اگر تو انسان کو دیکھ لے تو اسے کہہ دینا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، اس دور میں اس شریعت میں بات نہ کرنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فأتت به قومها تحملہ، بس بیٹے کی جو پیدائش ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہے،
وہ لے کے بیٹے کو لے کر قوم کے اندر آ گئیں. قوم بے اختیار پکار اٹھی، یا مریم، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو بہت بڑا پاپ کر ڈالا، بہت برا کام کیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا انسان تو نہ تھا. وما کانت امک بغیہ، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، یہ تو نے کیا کر دیا. فاشارت الیہ، مریم نے چونکہ روزہ رکھا ہوا تھا، بول نہیں رہی تھی، لہٰذا بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، گود میں پڑے ہوئے بچے سے ہم کیسے کلام کریں. پھر کیا تھا، گود میں پڑا ہوا بچہ بول اٹھا اللہ کے حکم سے. قال انی عبد اللہ، لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں. ابن اللہ نہیں کہا انی ابن اللہ، بلکہ کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب انجیل دے دی ہے، یعنی ازل میں فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے کتاب ملے گی. وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے، یعنی ازل میں اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مجھے نبی بنائے گا دنیا میں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں میں برکت والا بن کے رہوں گا، یہ اس کا فیصلہ ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کی ہے، حکم دیا ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ سے مجھے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلامتی اس دن بھی ہوئی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی ہوگی جس دن میں مروں گا. ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. یہی 3 موقع ہوتے ہیں، ان 3 موقع پر سلامتی ہوئی بندہ کامیاب ہے. پیدا ہو کامیاب سلامتی، مرتے وقت سلامتی، اور مرنے کے بعد جب قبر سے بندہ اٹھایا جائے اس وقت بھی سلامتی، بس بندہ کامیاب. دعا کریں یہ تینوں سلامتیاں، ولادت کے موقع پر سلامتی الحمدللہ، ٹھیک ہے، اب مرتے وقت بھی اللہ مجھے اور آپ کو سلامتی نصیب فرمائے، اور قبر سے اٹھتے وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. یہ 3 بڑی سلامتیاں ہیں. یہ ذکر کرنے کے بعد ذالک عیسی ابن مریم، قرآن کہتا ہے یہ ہے عیسیٰ بن مریم. عیسیٰ بن مریم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں، بیٹا مریم کا ہے، بندہ اللہ کا ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کے شایان شان یہ بات نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، سبحانہ، وہ بیٹا بنانے سے پاک ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فإنما یقول له کن فیکون، تو پھر وہ کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے. فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو، مسیح علیہ السلام کی نہیں، محمد رسول اللہ کی نہیں، نہ کسی اور انسان کی عبادت کرنی، عبادت صرف ایک اللہ کی. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. اللہ کی ذات مجھے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کی اور پھر اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی خبر نامے کا اختتام ہوتا ہے. ناظرین حاضرین اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.